میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اب یہ دیکھیں آپ، اب یہ اس کے سنگ ہی نہیں ہے، اب پورا نظر آئے گا آپ کو، اس کی سنگ ہی نہیں ہے، تو اب یہ کیا مطلب کہ جیسے وہ یہ کوئی ایپ تو نہیں کہلے گا نا، یہ پیدائشی سینگ نہیں ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے بھی بزرگ لگتے ہیں۔ اچھا عمر کیا بزرگ ہوتے بابا، عمر رسیدہ لگتے ہیں۔ ان کا دیکھو نا، بوڑھے جس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح یہ ایسے میری کیٹیگری کے۔ ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ۔ نہیں ہٹاؤ نہیں، اگر یہ رائے خدا کا جانور ہے تو وہی اس کی تو یہ کہ مسئلہ پوچھا، سوال کیا کسی نے، تو اب یہ یقینی معلوم ہو 100% تبھی بتایا جائے، اگر 99.9 معلوم ہے تو بھی نہ بتایا جائے، آپ منع کر دیں۔ یہ منع کرنا جو نا، یہ آدھا علم ہے۔ مولا مشکل کشا کا ارشاد ہے کہ اگر نہیں آتا تو نہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے، اس لیے وہ آپ مہربانی کر کے نہ بتایا کریں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بے علم فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مسئلہ معلوم نہیں پھر بھی جرت کر کے غلط مسئلہ بتا دینا یہ حرام ہے۔ آج کل قربانی کے جانور پر بھی جو ہے نا، یہ سارے کے سارے محلوں کے اندر بہت سارے دارالفتہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور محلوں کے اندر بہت سارے سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہوگا، اور جو 8-10 سالوں سے جانور قربانی کر رہا ہے نا، تو وہ اس پر جیسے پی ایچ ڈی کر چکا ہوگا، وہ سارے جانور پر اس کی پی ایچ ڈی ہوگی، وہ سب کھول کر کے بولے گا مجھے 20 سال ہو گئے قربانی کرتے کرتے، مجھے نہیں پتا کہ قربانی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یوں عوام کے اندر جو اس وقت رجحان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بابا ایسا عجیب و غریب اس وقت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس کو دیکھو شریعت پر وہ قلم چلا رہا ہے، اسلام کے نام پر قلم چلا رہا ہے، اسلام کے نام پر زبان چلا رہا ہے، اور مطلب وہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اچھا ان کو سمجھا تھا، بولا کیا تو تمہارا ٹھیکہ ہے کہ تم ہی صرف اسلام کی بات کرو گے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں لکھ سکتے، ہم نہیں بول سکتے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی 4 مولاناؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں، عوام ہو یا جو بھی اس میں مبتلا ہوں، ان کو کیا مدنی بھول دیں گے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرماتے۔ بدری صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، ان کو جمع فرماتے اور مسئلے پر مشورہ فرماتے ان سے۔ حالانکہ خلفاء راشدین چاروں کے چاروں جو ہے نا، یہ مجتہد تھے۔ مجتہد یہ عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، امت میں جو علماء ہیں نا، ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے یہ مجتہد کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بدری صحابہ سے وہ مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک تعداد تھی علیہم الرضوان کہ جو بولنے کے بجائے سننا پسند کرتے تھے کہ ہم بولیں نہیں، ہم بولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ نکل جائے، کوئی مسئلے میں غلط بات نکل جائے، مطلب کوئی غلط روایت بیان کر جائے، غلط حکایت بیان کر جائے، کوئی غلطی ہم سے نکل جائے، تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم سنتے۔ تو خالی اپنی میں کے لیے، اپنی انا کی خاطر وہ واقعی یعنی جس کو دیکھو مسئلے بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت تجربہ۔ ابھی ایک جانور کٹے گا نا، تو اس میں بھی دیکھا ہے، اے حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کوئی سمجھے گا کہ چارہ پانی اس کو دکھانا واجب ہے، تو وہ تاکید کرے گا، وہ سختی ایسی کرے گا جیسے واجب نہ ہو، تو چارہ دکھاؤ، اس کو پانی دکھاؤ، اس سے پہلے نہیں کاٹ سکتے۔ ایک گلی یعنی واقعی یعنی کہ اس وقت دارالفتہ یہ قربانی کے حوالے سے کھلے ہوئے، کوئی سینگ کی پیمائش کر رہا ہوگا، کوئی مٹھی پکڑ کے کان ناپ رہا ہوگا کہ ایک مٹھی، ہاں نہیں ایک مٹھی نہیں کٹا ہوا ہے، اور مننے کی مٹھی دے دو نا، مٹھیاں چھوٹی سی، تو بالکل ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سب اپنی اپنی پیمائشیں اور لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ اچھا خاصا بیچارہ ہافتہ کانپتا جانور لے کر منڈی سے آیا، ارے اس کی تو عمر پوری نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ دانتی پورے نہیں ہے، دیکھو کھول کے۔ اب وہ اس نے اپنی وہ قائم رکھنے کے لیے دیکھتے ہی بول دیا تو بچہ ہے، کھیرا ہے یہ تو۔ اب وہ بولتے کھیرا بول دیا، اب وہ دانت نکالے۔ اب وہ ہر ایک کو دانت کی پہچان تو ہوتی نہیں ہے، اب وہ دکھے بولے کھیرا تو ہے، دیکھ اے بھائی ادھر آنا دیکھو تو کھیرا ہے نا۔ اب وہ بھی گھبرا کے بول دے گا کھیرا ہے۔ اب وہ بیچارہ مطلب کہ اس کا جو اچھا خاصا مطلب کہ عمدہ آم جو تھا نا، وہ تو کھیرا اور ککڑی بنا دی اس نے، اور فتویٰ جڑ دیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہر ایک کو کھیرا کی پہچان نہیں ہوتی۔ اب وہ پوچھتا پھرتا، اب کسی کو پوچھتا ہے
ارے نہیں یار ہمارے وہ مولانا ملے تو وہ تو بولے قربانی ہو جائے گی. مولانا ہو کیا پتہ یار, جمعہ 8 دن ہوا یہ مولانا بنا یار, ہم نے بال سفید کیے ہیں تجربے کی بٹی میں. اب وہ اچھی خاصی قربانی کے جانور کو بول دیں گے قربانی نہیں ہوگی, اب بیچارہ مارا پھرتا ہے. تو ایسے مطلب 1.5 ہوتے ہیں نا, یہ بڑے مسائل کھڑے کریں. ان کو چپ مرنا چاہیے بلکہ زبان کاٹ کے کسی نالے میں پھینک دینی چاہیے جو اپنی زبان سے مسلمانوں کو اتنا تشویش میں ڈال اور خود اپنی آخرت بھی داؤ پہ لگاتا ہے. تو ایسے گلی گلی مفتی پائے جاتے ہیں. آج کل تو واقعی اس کی دھوم مچی ہوئی ہوگی. اب میں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. ہر داڑھی والا علم نہیں ہوتا, ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا. دارالفتاء کوئی بھی سنیوں کا اس سے رجوع کرے. آپ کا خود اپنا دارالفتاء اہل سنت بھی تو ماشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور اب تو نیٹ کی سہولتیں بھی ہیں, بہت ساری سہولتیں, اور زیادہ دشوار نہیں ہے مسائل دریافت کرنا پہلے کی طرح, تو بہت آسان. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ